وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم، اور زمین میں چلنے والا ہر حیوان اور فضا میں اپنے بازوؤں سے اڑنے والا ہر پرندہ تمہاری ہی مثل مخلوق ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ہم نے کتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، پھر وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گی۔ اب پیچھے فرمایا تھا کہ کافروں کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اس کے حضور جمع کیے جائیں گے جب جہنم کے کنارے پر کھڑی ہوں گی۔ پیچھے اس کا بیان تفصیل سے گزرا تھا۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ حیوانات اور پرندے بھی تمہاری مثل ہیں۔ حیوانات اور پرندے بھی تمہاری مثل ہیں، یعنی ان کو بھی اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا، پرندوں کو بھی، حیوانات کو بھی۔ مسند احمد شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، سنو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن ہر چیز مقدمہ پیش کرے گی، یہاں تک کہ وہ بکریاں بھی جنہوں نے ایک دوسرے کو سینگ مارے ہوں گے، یا الہ العالمین فلانی بکری نے مجھے سینگ مارا تھا۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے تھے اور دو بکریاں گھاس چر رہی تھیں، تو ایک بکری نے دوسری بکری کو سینگ مار کر اس کا حمل ساخت کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے، جب ایک بکری نے دوسری بکری کو سینگ مار کر اس کا حمل ساخت کر دیا۔ تو آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ آپ نے فرمایا، مجھے اس بکری پر تعجب ہوا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اس بکری سے قیامت کے دن قصاص لیا جائے گا، اس بکری سے قیامت کے دن قصاص لیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ حیوانات اور پرندے بھی تمہاری مثل ہیں، یعنی ان کو بھی اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا۔ حیوانوں اور پرندوں کو بھی اللہ کی معرفت ہے، حیوان اور پرندے بھی اس کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور حمد کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، اور صف بستہ پرندے، ہر ایک نے اپنی نماز اور تسبیح کو جان لیا، ہر ایک نے
یعنی پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ کی معرفت ہے، حیوانوں کو بھی اور پرندوں کو واقعات اور ان کی پہچان ہوتی ہے. تبھی تو وہ بکری قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کو وہ مقدمہ پیش کرے گی اور اس کو قصاص دینا پڑے گا. تو انسان جو ہیں، انسانوں میں بھی کسی نہ کسی حیوان یا پرندے کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ضرور ہوتی ہے. مثلا کہتے ہیں یہ بڑا شیر بندہ ہے، تو بعض انسان شیر کی طرح دلیر اور بہادر ہوتی ہیں. اچھا، بعض کسی کے متعلق کہا جاتا ہے یار یہ شخص جون سا ہے، یہ تو کیا کہتے ہیں، یہ تو بھیڑیے کی نسل سے ہے. کسی کو کہا جاتا ہے یہ تو کتے کی طرح بھونکتا ہے. اچھا، بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو خنزیر کی طرح پاک چیز کو چھوڑ کر ناپاک چیز کی طرف لپکتے ہیں، حلال چیز کو چھوڑ کر حرام چیز کی طرف لپکتے ہیں. تو اسی طرح یہ مفسرین نے فرمایا، علماء نے، کہ ہر انسان میں کسی نہ کسی حیوان یا پرندے کی خصوصیت یا کوئی خصلت موجود ہوتی ہے. اس کی آگے بھی یہ تو لومڑی کی طرح چالاک ہے. تو اس طرح تو آگے فرمایا کہ اس کتاب میں ہم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا. اس کتاب کے اندر ہر چیز کو بیان کر دی ہے. قرآن پاک میں وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین رکھو کہ اگر تمام امت تمہیں نفع پہنچانے پر متفق ہو جائے تو وہ تمہیں صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا. اللہ پاک نے فرمایا وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. ہر چھوٹے سے چھوٹا کام اور ہر بڑے سے بڑا کام جو ہونے والا تھا سب لوح محفوظ میں موجود ہے. جس نے جو کرنا تھا، کہاں کرنا تھا، کیسے کرنا تھا، سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یقین رکھو اگر تمام امت تمہیں نفع پہنچانے پر متفق ہو جائے تو وہ تم کو صرف وہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، اور اگر تمام امت تمہیں نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو وہ تم کو صرف وہی نقصان پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس سے مراد اگر ہم قرآن مجید لیں تو پھر معنی یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن مجید میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، اور لوح محفوظ میں بھی ہر چیز لکھی ہوئی ہے. قرآن مجید کے متعلق وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، ان کے لیے رحمت اور ان کے لیے بشارت ہے. قرآن جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے رحمت بھی ہے، اور یہ مسلمانوں کی بشارت بھی ہے. امام شافعی سے منقول ہے. اچھا،
بعض علماء اور ائمہ نے مفسرین نے یہ کہا کہ دین سے ریلیٹڈ جو بھی مسئلہ ہے نا، دین سے ریلیٹڈ جو بھی مسئلہ آئے گا، جو بھی مسئلہ پیش آئے، وہ اللہ کی کتاب میں اس کے متعلق ہدایت موجود ہے، مشرق سے ہو مغرب سے ہو، دین سے ریلیٹڈ جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، قرآن کے اندر، قرآن کریم کے اندر۔ اور امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا کہ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ اس قرآن میں، اب وہ فرماتی ہیں کہ ہر علم کو نازل کیا گیا ہے۔ بعض علماء اور مفسرین نے کہا کہ نہیں، صرف جو شریعت سے ریلیٹڈ علوم ہے نا وہ سارے قرآن میں، دین سے ریلیٹڈ جو علوم ہے وہ سارے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، ہر طرح کا علم جنس ہے وہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتی ہیں اس قرآن میں ہر علم کو نازل کیا گیا ہے اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان، لیکن ہمارا علم ان چیزوں کو حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ فرماتے ہیں قرآن کے اندر ہر چیز کا علم بیان کیا گیا، ہر چیز کا۔ ہمارا علم ان چیزوں کو حاصل کرنے سے قاصر ہے جن کا قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ آیت بیان کی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز۔ اب کچھ علماء اور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس میں صرف دین سے ریلیٹڈ قرآن، حدیث، فقہ، شریعت کے جو بھی مسائل ہیں دین سے ریلیٹڈ وہ سارے موجود ہیں، مگر بعض نے کہا نہیں، ہر طرح کے علوم اس کے اندر موجود ہیں، ہر طرح کے علوم اس کے اندر موجود ہیں، ہر طرح کے علوم جنسی ہیں۔ جیسے حضرت ابن مسعود نے کہا کہ اس قرآن میں ہر علم کو نازل کیا گیا۔ اب اس میں پھر ہسٹری بھی ہوگی، جغرافی بھی ہوگی، سائنس بھی ہوگی، میتھس بھی ہوگا، کیمسٹری بھی ہوگی، فزکس بھی ہوگی، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آگے فرماتے ہیں لیکن ہمارا علم ان چیزوں کو حاصل کرنے سے قاصر ہے جن کا قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو گئی، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن مجید سے تلاش کر لوں گا کہ وہ کہاں ہے۔ تو اس طرح بعض علماء نے اس کی بڑی تفصیل دی ہے۔ اچھا، بعض علماء نے شیخ محی الدین ابن عربی کا جو ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے دراز گوش پر سوار ہو کر جا رہے تھے، اچانک آپ اپنے دراز گوش پہ سے نیچے گر گئے اور آپ کی ٹانگ فریکچر ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ اب لوگ ایک دم آپ کے مریدین، شاگرد، زبردست اپنے وقت کے بزرگ تھے، آگے بڑھے کہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی اوپر سے گر کر، تو آپ کو اب آگے تو سفر کرنا تھا، جانا تھا، تو سوار کرانے کے لیے آگے بڑھے۔ تو انہوں نے کہا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، تو سب لوگ رک گئے۔ پھر حضرت شیخ کچھ دیر توجہ میں بیٹھے رہے، شیخ محی الدین ابن عربی کچھ دیر توجہ میں بیٹھے رہے، پھر انہوں نے سوار کروانے کی اجازت دی۔ تو مریدین شاگردوں نے انہوں نے پوچھا کہ حضرت وجہ کیا تھی؟ تو شیخ نے کہا کہ میں یہ جو حادثہ پیش آیا کہ میں اپنے دراز گوش کے نیچے گر گیا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی، تو میں اس کو اللہ کی کتاب میں تلاش کر رہا تھا، تو مجھے یہ ایک جگہ پر مل گیا کہ یہ حادثہ ہونا تھا، آج یہ واقعہ جو ہونا تھا۔ یعنی کہنے کا مقصد کہ میں نے دراز گوش پہ سے گرنا تھا، میری ٹانگ فریکچر ہو جانی تھی،
تو میں نے اللہ کی کتاب میں اس ہاتھ سے میں نے غور کیا، میں نے اللہ کی کتاب کے اندر توجہ کی، تو سورۃ الفاتحہ کے اندر مجھے اس کا ذکر مل گیا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ امر ہماری عقلوں سے ماں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اولیاء اللہ کی شان عجیب و غریب ہے، اولیاء اللہ کی شان وراء الورا ہے۔ تو اس طرح بعض علماء نے اس سے اس طرح بے شمار چیزیں قرآن کریم سے نکالی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب کی تفسیر میں دو قول ہیں، ایک قول جو پہلے میں نے بیان کیا، دوسرا قول جو میں نے بعد میں بیان کیا۔ کہ پہلا قول کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ میں بھی ہر چیز لکھی ہوئی ہے جون سے، یعنی ہم نے ہر چیز کو ام الکتاب میں لکھ دیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جون سے وہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید۔ اور بعض لوگوں نے کہا، علماء نے اور مفسرین نے، بعض نے کہا کہ قرآن مجید میں جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا تمام کائنات کے علوم موجود ہیں، تمام کائنات کے علوم موجود ہیں، تمام ما کان و ما یکون کا ذکر موجود ہے، جو ہوا اور جو ہونے والا تھا۔ اور پھر وہ بھی بعض ان میں سے مفسرین، شیخ محی الدین ابن عربی کا یہ اپنی تفسیروں کے اندر واقعہ جو ان سے بیان کرتی ہیں۔ لیکن بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف عقائد، اسلام اور احکام شرعیہ کا ہر مسئلہ موجود ہے، عقائد اور شریعت کے تمام احکام اور مسائل موجود ہیں۔ بات نہیں، کائنات کے تمام علوم قرآن کے اندر موجود ہیں۔ جیسے وہ ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا، مگر جیسے بھی ہے آگے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہے سیدھی راہ پر گامزن کر دے، جسے چاہے سیدھی راہ پر گامزن کر دے۔ تو جو کافر جن سے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے فرماتے تھے اس کا بھی انکار کرتے تھے، حضور کی بات نہیں مانتے تھے، تو ان کے جیسے کہ کل کے بیان میں بھی گزر ہوا تھا کہ ان کے زندہ ہونے کے باوجود خدا نے ان کو مردہ کہا۔ کانوں سے وہ سنتے تھے مگر خدا نے ان کو بہرا کہا، زبان سے وہ بولتے تھے مگر اللہ نے ان کو گونگا کہا، آنکھوں سے وہ دیکھتے تھے مگر خدا نے ان کو اندھا کہا کہ یہ اندھے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، اور بعض جگہوں پر قرآن میں ان کو مردہ کہا، یہ مردہ ہیں جو اللہ کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کل اس بات کا بھی ذکر ہوا تھا کہ آنکھ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب کے جلوے دیکھے، کان وہی ہے جو اس کے محبوب کی باتوں کو سنے، اور زبان وہی ہے جو ان کا ذکر کرے، اور جو وہ کہیں ان کی آگے سر تسلیم خم کر لیں، نہ منافق بنے نہ کافر بنے۔ تو جن کافروں نے اللہ کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان کی مثال بہرے شخص کی ہے جو سنتا نہ ہو، گونگے شخص کی طرح جو بولتا نہ ہو، یہ اندھیروں میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جس طرح چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، وہ جس میں چاہتا ہے ہدایت پیدا فرما دیتا ہے، اور جس میں چاہتا ہے اس میں گمراہی پیدا فرما دیتا ہے، جس میں چاہتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلائے جانے سے
کہ جدھر اللہ یا اس کا رسول اس کو بلائیں ادھر جانے سے اعراض کرتا ہے، اعراض کرے، تو یہ وہ شخص ہے جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ گمراہی پیدا کر دیتا ہے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے اور اس کے تکبر کی وجہ سے۔ اور جو انسان اپنی سماعت اور اپنی بصارت اور عقل سے صحیح کام لے اور جو کہا گیا اس میں غور و فکر کرے جن سے، تو پھر اللہ تعالیٰ جن سے وہ شخص اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معرفت عطا کرتا ہے اور اس کو اس کے وجود میں ہدایت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ چیز آگے فرمایا آیت نمبر 40 میں، قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ کہیے، یہ بتاؤ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے یا تم پر قیامت آ جائے، کیا اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی جب کافروں کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو پھر یہ اللہ کی پناہ میں آتی ہیں، اور جب ان کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو جاتی ہے تو پھر اس کی اطاعت کرنے سے سرکشی نہیں کرتے، پھر اسی کی بارگاہ میں دوڑتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت نازل کر دی جاتی ہے، جو نافرمان لوگ ہیں، تو اب فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اللہ کے سوا، فطرت کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا یا حاجت روا نہیں ہے، اور مصیبتیں ہوں یا تکلیفیں اس سے نجات دینے والا وہی اللہ ہے، وہی اللہ اور وہی کارساز ہے۔ تو اے رسول، آپ ان مشرکوں سے کہیں کہ جس طرح پہلی امتوں کے اوپر عذاب آیا کرتے تھے، آندیاں چلتی تھیں، کڑک پڑتی تھی، زمین میں دھانس دیے جاتے تھے، اچانک طوفان آتے تھے اور ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا تھا، اگر تم پر بھی ویسا ہی عذاب آ جائے یا تم پر ویسی ہی قیامت آ جائے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اس وقت ان مشرکوں کی بھی یہ حالت تھی کہ اس وقت یہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک فطرتاً بھی انسان کا وجود یا اس کا دل، اس کا دماغ کہتا ہے کہ نہیں، کوئی ایک ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کوئی ایک ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے، بھلے وہ 10 بت اور بنا کر بیٹھا ہو پوجنے کے لیے۔ تو وہ اللہ پاک وہ چیز پوچھا، بتاؤ اس وقت پھر کہیں اور جاؤ گے؟ اس وقت میری ہی بارگاہ میں توجہ کرو گے نا، ادھر کوئی دوڑو گے نا، یا اس وقت بھی اپنے بنائے ہوئے بتوں کو پکارو گے کہ وہ تمہیں تکلیفوں سے نجات دے دیں؟ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ خود اس بات کا جواب دیتا ہے، آگے فرمایا، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ اب اللہ ان کی بات کا خود جواب دے رہا ہے، بلکہ تم اسی کو پکارو گے، بس اگر وہ چاہے گا تو وہ اس تنگی کو کھول دے گا جس کے لیے تم اس کو پکارو گے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے، جن بتوں کو اپنے ہی ہاتھ سے بنا کر خود ہی ان کو سجدہ کرنے لگ جاتے تھے۔ یعنی سختی، مصیبت اور تنگی میں تم صرف اللہ کو ہی پکارو گے تاکہ تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں، تمہاری تکلیفیں دور ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق اگر چاہے تو تم سے وہ تکلیف دور کر دے، اور اگر ایسے وقت میں تم اپنے بتوں کو بھول جاتے ہو اور اللہ کے سوا تمہیں کوئی اور یاد نہیں آتا، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے،
सूरत अल-अनआम के अंदर ये आगे आयत नंबर 63 और 64 के अंदर कि आप कहिए कि खुश्की और समुंदर की तारीकियों से तुम्हें कौन निजात देता है, जिसे तुम आजिजी से और चुपके चुपके पुकारते हो कि अगर वो हमें इस मुसीबत से निजात दे दे तो हम शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे। आप कहिए इस मुसीबत से और हर तकलीफ से तुम्हें अल्लाह ही निजात देता है, फिर भी तुम शिर्क करते हो। तुम इतने नाफरमान हो कि फिर भी तुम इनकार करते हो। जिस रसूल की बरकतें तुम्हारे वजूद के ऊपर बरसती हैं, तुम्हारे घरों में बरसती हैं, उसी रसूल को इनकार करते हो, उसी के हुक्म को नहीं मानते क्योंकि तुम नाफरमान हो। तो वैसे भी अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत के अंदर अपनी मार्फत रखी है। कमो बेश हर इंसान जानता है कोई है जिसने उसे पैदा किया है। ये सारा निजाम चला रहा है। तो फरमाया बल्कि तुम उसी को पुकारोगे, बस अगर वो चाहेगा तो वो इस तंगी को खोल देगा जिसके लिए तुम उसको पुकारोगे, और तुम उन्हें भूल जाओगे जिनको अल्लाह का शरीक बनाते थे। तफसीर कुरान का ये लेक्चर इंग्लिश में सुनने के लिए बराह करम डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें।